آپ دولت ڈھونڈتے ہیں نا، آپ عقل مانگا کریں، آپ دعا کیا کریں یا اللہ مجھ کو عقل عطا فرما. جب عقل مل جائے گی تو دولت تو آپ کے ہاتھ کی میل ہے. ہلو، السلام علیکم. آپ عقل کی باتیں سن رہے ہیں، اور عقل بہت امپورٹنٹ چیز ہے. عقل اچھی صحبت سے بھی مل جاتی ہے، عقل اچھے لوگوں میں بیٹھ کر بھی مل جاتی ہے، اور عقل کسی عقل مند کو سن کر بھی مل جاتی ہے. میں ڈاکٹر جلیل اسلم، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور اس کو ہر روز سنیے. میں کوشش میں رہتا ہوں کہ عقل کی بات قریب آپ سے باتیں کروں. عقل کو نوح بھی کہا جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اس میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. عقل کو نوح اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ نوح کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو تنہا کو پہنچنا، کسی چیز کی انتہا کو پہنچنا، اسٹریم تک پہنچنا، کامل فہم و فراست والا ہونا. کیونکہ عقل سے انسان کسی بھی حقیقت کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے. یہ عقل ہی تو ہے نا انسان چاند پہ پہنچ گیا. یہ عقل ہی تو ہے نا انسان نے چاند پر مریخ پہ جگہ بنا لی، زمینیں خریدنی شروع کر دی. یہ عقل ہی تو ہے نا انسان نہ جاننے کہاں کہاں پرواز کرتا ہے. اس لیے اہل عقل کو اولو نہیں کہا جاتا ہے. عقل اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک منفرد نعمت ہے. جس کو اللہ نے عقل دے دی اس کو سب کچھ دے دیا. آپ دولت ڈھونڈتے ہیں نا، آپ عقل مانگا کریں، آپ دعا کیا کریں یا اللہ مجھ کو عقل عطا فرما. جب عقل مل جائے گی تو دولت تو آپ کے ہاتھ کی میل ہے. لیکن عقل کا ایک اپنا دائرہ کار ہے، اور یہ ہر حقیقت تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہے. عقل کے لیے دائرہ کار کو انسانی ذرائع علم کے تناظر سے بخوبی سمجھا جاتا ہے. کیونکہ انسان جتنا بھی علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے بنیادی ذرائع خواص خمسہ اور عقل ہیں. خبر صحیح کو بھی انسانی علم کا ایک بنیادی ذریعہ شمار کیا گیا ہے، اور اس میں کوئی کلام بھی نہیں ہے. لیکن خبر صحیح بھی ایک عمل مسموع ہی ہوتا ہے. اس لیے ایک لحاظ سے یہ بھی حواس خمسہ ہی شمار ہوتا ہے. اسے خمس انسان کو خواب میں مال دیتے ہیں اور عقل سے علم میں تبدیلی کرتی ہے. مثلا انسانی آنکھ نے ایک چیز کو دیکھا اور عقل نے فیصلہ کیا کہ کیا یہ گھوڑا ہے. کان نے ایک آواز سنی اور عقل نے فیصلہ کیا کہ گاڑی گزرنے کی آواز ہے. اگر عقل ہی صحیح نہ ہو تو ممکن ہے آنکھ گھوڑا دیکھیں اور انسان سمجھے کہ یہ گاڑی ہے، اور کان گاڑی گزرنے کی آواز سنے اور انسان سمجھے کہ یہ کسی بچے کی رونے کی آواز ہے. اس سے واضح ہوتا ہے کہ عقل کا دائرہ کار حواس خمسہ جی کوئی نتیجہ ہی نکلتا ہے. جس طرح ہر حصے کا ایک دائرہ ہے. مثلا کان سنتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، آنکھ دیکھتی ہے، سن نہیں سکتی. اسی طرح پورے حواس خمسہ اور عقل کا بھی ایک دائرہ کار ہے جسے عالم شہادت کہا جاتا ہے. جو چیز حواس خمسہ اور عقل کے بارے میں آ جائے اس سے عالم شہادت کہا جاتا ہے اس کو. اور جو چیز حواس خمسہ اور عقل کے دائرے سے باہر ہو اسے عالم غیب کہا جاتا ہے. مثلا گلاس میں موجود پانی کو انسان روٹین میں دیکھ لیتا ہے اور اس میں موجود جراثیم کو خوردبین سے دیکھ سکتا ہے، لیکن وہ اپنے کندھوں اور موجود فرشتوں کو کسی بھی مادی ذریعے سے نہیں دیکھ سکتا. تو پانی یا جراثیم کا تعلق عالم شہادت سے ہے اور فرشتوں کا تعلق عالم غیب سے. عقل کا دائرہ کار عالم شہادت ہے اور عالم غیب ہے اس کے دائرے کار سے باہر ہے. عالمی شہادت میں
بھی انسانی عقل کا فیصلہ حتمی اور قطعی نہیں ہوتا، زن غالب پر مبنی ہوتا ہے۔ اگر عقل حتمی فیصلہ کر سکتی تو ایک ہی مسئلے کے حل میں انسانی آرا نہ ہوتی۔ جیسے امور ریاست چلانے کے لیے کوئی سا نظام ہونا چاہیے، تو جمہوری نظام، صدارتی نظام، پارلیمانی نظام اور بادشاہت، ہر نظام کے حق میں اور مخالفت میں دلائل کے انبار ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ عالم غیب تو عقل کے دائرہ کار سے ویسے ہی باہر ہے، جبکہ عالم شہادت میں بھی عقل کے فیصلے حتمی اور قطعی نہیں ہوتے۔ عقل پہ توجہ دیجئے، عقل کیسے بڑھے گی، عقل کیسے وسیع ہوگی؟ آپ کی بکس ریڈنگ، آپ کی اسٹڈی سے، ڈیلی کا نیوز پیپر پڑھنا، ڈیلی ریڈنگ کرنی، ڈیلی ڈفرنٹ ٹاپک کو سننا، عقل کے ساتھ، شہادت کے ساتھ کہ سچ لکھا ہو، صحیح لکھا ہو۔ عقل کیسے وسیع ہوگی؟ اور جب عقل وسیع ہو جائے گی تو آپ کاروبار میں بہت کامیاب ہوں گے۔ عقل وسیع ہوگی، آپ گھرداری میں بہت عقل مند کہلائیں گے۔ عقل وسیع ہوگی، آپ ایک نظام کو چلا سکیں گے۔ عقل وسیع ہوگی، آپ اپنے ملک کو بہترین مشوروں سے لبریز کر سکیں گے۔ عقل وسیع ہوگی تو آپ نہ جانے چاند کو اتار کر بھی زمین پہ لے آئیں۔ عقل وسیع ہوگی تو بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کیسے؟ ڈیم نہیں ہے، بارشیں ہر سال ہوتی ہیں، آپ اس بارش کے مہینے کے آنے سے پہلے ہی آپ ایسی کھدائی کروا لیں گے، ایسی چھوٹے چھوٹے نالے کھالے بنا لیں گے۔ ڈیم میں تو کئی سو سال لگتے ہیں نا، کئی سو سال۔ آپ چھوٹے چھوٹے نالے بنا لیں گے کہ اس پانی کو سیو کر لیں گے۔ جب پانی کو سیو کر لیں گے تو آپ ایک سولر نظام لے آئیں گے، آپ پانی سے نکالیں گے، ہر علاقے کو اس ندی نالے کا پانی دے کر تھوڑی تھوڑی بجلی دینی شروع کر دیں گے۔ آپ کی عقل نے کام کیا۔ عقل وسیع ہوگی، آپ ہوا میں غبارے اڑائیں گے، ان غباروں سے بھی بجلی کو حاصل کر لیں گے۔ عقل وسیع ہوگی، آپ ملک کے ہر شخص کو کاروباری بنا دیں گے، ہر شخص کو اس کے پیروں پہ کھڑا کر دیں گے۔ عقل وسیع ہوگی، ہر شخص اپنے پیر پہ کھڑا ہو کر خود محنت کرے گا۔ یہ اس کی عقل وسیع ہوگی جو نظام میں ملک چلائے گا، اور اس کی چھوٹی چھوٹی برانچز وہ لوگ ہوں گے جو چھوٹے چھوٹے اداروں کو لے کر چلیں گے۔ ہمیں عقل مند لوگ چاہیے۔ اب آپ خود عقل مند بن جائیں۔ آپ ووٹر اچھے بن گئے، بہت ووٹ بن گئے، اور ووٹر کو بڑھائیں، ووٹ والے اور ووٹ بڑھائیں، اور آپ اچھے عقل مند بنے کتابیں پڑھنے سے، اسٹڈی کرنے سے۔ امید کرتا ہوں میرے وطن کے لوگوں نے میری بات کو سمجھا ہوگا۔